بغیر کسی بنیاد کے ایسے ہی وہ باتیں مشہور کر دی ہیں۔ ایک بات ان میں سے یہ ہے کہ حضرت مہدی مدینہ منورہ میں ہوں گے، جب خلیفہ اور بادشاہ کا انتقال ہوگا تو یہ سمجھیں گے کہ لوگ میرے ہاتھ پر بیعت کر سکتے ہیں، اس لیے وہ مکہ مکرمہ چلے جائیں گے۔ لوگ وہاں جب پہنچیں گے تو وہ مدینہ منورہ آ جائیں گے، پھر لوگ مدینہ منورہ آئیں گے تو وہ مکہ مکرمہ آ جائیں گے۔ یہ بات غلط ہے۔ جو بات بتائی گئی تھی کہ وہ مدینہ منورہ میں پیدا ہوں گے، وہیں رہیں گے، جب کسی بادشاہ کا خلیفہ کا انتقال ہوگا تو وہ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ آ جائیں گے اور لوگ تلاش کر کے ان کو ان کے گھر سے نکالیں گے اور بیت اللہ کے سامنے ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ ایک غلط بات یہ مشہور ہے کہ آسمان سے ایک ہاتھ نکلے گا جو اشارہ کرے گا حضرت مہدی کی طرف کہ حق یہی ہے۔ یہ بھی غلط ہے، ایسی کوئی روایت نہیں۔ ایک غلط بات یہ مشہور ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا، آپ کی تلوار، ایک اور چیز ان کے ہاتھ میں ہوگی۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ غلط باتیں ہیں۔ ایک بات یہ مشہور ہے کہ حضرت مہدی کی پیٹھ پر ایک علامت ہوگی اور وہ ان کے مہدی ہونے کی نشانی ہوگی۔ یہ بھی غلط بات مشہور کر دی گئی، ان کی پیٹھ پر کوئی علامت نہیں ہوگی۔ یہ تو اہل سنت و جماعت جن باتوں کو مانتی ہے ان باتوں کا بیان ہو رہا ہے۔ جو فرقہ شیعہ ہے، شیعوں کے نزدیک بہت سی غلط باتیں مشہور ہیں۔ 10-20 باتیں حضرت مہدی کے تعلق سے مشہور ہیں، بلکہ وہ ان کا عقیدہ ہے۔ شیعوں کے یہاں ایک عقیدہ یہ ہے، ہمارے پاس آج جو قرآن موجود ہے وہ اصلی قرآن نہیں ہے، اصلی قرآن حضرت مہدی کے پاس ہے، وہ خود لائیں گے۔ نعوذ باللہ، اس سے تو ایمان چلا جائے گا۔ ہمارے پاس جو قرآن ہے وہی اصلی اور حقیقی قرآن ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر یہی قرآن نازل ہوا اور یہی قرآن آج تک منتقل ہوا اور انشاءاللہ قیامت تک اور ہمیشہ رہے گا۔ ایک بات شیعوں کے یہاں ان کے عقیدہ کے طور پر یہ ہے کہ جب حضرت مہدی آئیں گے تو بیت اللہ سے ٹیک لگا کر کھڑے ہوں گے یا بیٹھیں گے، ان کے ہاتھ پر سیدنا جبرائیل اور میکائیل بیعت کریں گے۔ نعوذ باللہ، یہ بھی غلط عقائد میں سے، ناجائز باتوں میں سے ہے۔ ایک اور بات ہے کہ جب حضرت مہدی آئیں گے تو ان کے ہاتھ پر سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیعت کریں گے، پھر حضرت علی بیعت کریں گے۔ تو یہ بات بھی غلط ہے، بلکہ صحیح عقیدے سے ہٹی ہوئی بات ہے۔ اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ حضرت مہدی کے تعلق سے ایک روایت یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگوں پر مصیبت اور بلا عام ہو جائے گی۔ ایسی بلا اور وبا آئے گی کہ
اس کی وجہ سے پوری دنیا کے لوگ پریشان رہیں گے، ظلم اور ستم کے شکار ہو جائیں گے، کہیں کوئی امن اور پناہ نہیں ملے گی، پریشان رہیں گے۔ اسی زمانے میں اللہ تبارک و تعالی حضرت مہدی کو پیدا کریں گے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرے اہل بیت اور میرے گھر والوں میں سے ایک شخص پیدا ہوگا محمد بن عبداللہ مہدی، اللہ تبارک و تعالی ان کے زمانے میں ان کی برکت سے ظلم و ستم کو دور فرمائیں گے۔ جیسے دنیا ظلم و ستم سے بھری ہوئی تھی، حضرت مہدی عدل اور انصاف سے پوری دنیا کو بھر دیں گے، اور جو جتنا مانگے گا اسے دیں گے۔ اتنی خوشحالی ہوگی کہ شاندار اور زبردست بارش ہوگی، اور زمین اپنا اناج اور غلہ خوب اگائے گی۔ زمین سے جو زمین کی پیداوار ہے بہت زیادہ ہوگی۔ اتنی خوشحالی ہوگی کہ اس زمانے میں جو لوگ زندہ ہوں گے وہ مرے ہوئے لوگوں کی تمنا کریں گے، کاش وہ لوگ آج ہوتے تو جو نعمتیں ہم دیکھ رہے ہیں، استعمال کر رہے ہیں، ان نعمتوں سے وہ لوگ بھی فائدہ اٹھاتے، تو وہ ان کی تمنا کریں گے۔ اسی روایت میں ہے کہ وہ اللہ کا آخری خلیفہ مہدی ایسا خلیفہ ہوگا، اس سے زمین والے انسان، جنات، حیوانات تو خوش ہوں گے ہی، آسمان والے فرشتے بھی خوش ہو جائیں گے ان کے عدل و انصاف سے، ان کی پرہیزگاری اور دینداری سے۔ حضرت مہدی جب قسطنطنیہ استنبول فتح کریں گے اور فتح کر کے جب ملک شام پہنچیں گے تو اس وقت تک دجال نکل چکا ہوگا، اور وہ پوری دنیا میں فساد مچاتا ہوا ملک شام تک پہنچ چکا ہوگا۔ حضرت مہدی کے تعلق سے آتا ہے 6 سال تک آپ کی حکومت ہوگی، اور بہت بہترین حکومت ہوگی، اور عدل و انصاف، خوشحالی قائم ہو جائے گی۔ 7ویں سال میں دجال نکل آئے گا، اور حضرت مہدی کی سخاوت کے تعلق سے لکھا ہے کہ ایک شخص آئے گا، کہے گا اے مہدی، اے مہدی، مجھے دیجئے، مجھے دیجئے۔ وہ جتنا اٹھا سکے گا وہ آپ اس کو اتنا دیں گے، وہ جس قدر اٹھا سکے گا اتنا اس کو آپ دے کر مالا مال فرمائیں گے۔ لہذا جو فقر و فاقہ اور پریشانی ہوگی اللہ تبارک و تعالی اسے بالکل دور کر دیں گے۔ عام خوشحالی اور بہترین زمانہ حضرت مہدی کے زمانے میں ہوگا۔ جیسا کہ کہا گیا کہ حضرت مہدی کے آخر زمانے میں دجال کا ظہور ہوگا۔ دجال دنیا میں ہے، اور ایک جزیرہ آئلینڈ میں ایک قید خانے میں بند ہے، اور اس کی پوری تفصیل ایک حدیث ہے جو انشاءاللہ آگے آپ کے سامنے آئے گی۔ اس حدیث میں پوری تفصیل بیان کی گئی ہے۔ تو دجال آئے گا، اور سب سے پہلے وہ خدا ہونے کا، سب سے پہلے وہ نبی اور رسول ہونے کا دعویٰ کرے گا، اور بعد میں چل کر وہ خدا ہونے کا دعویٰ کرے گا۔ اور دجال کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر قیامت تک دجال سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہوگا۔
اور دجال کے تعلق سے ہر نبی نے اپنی امت کو ڈرایا ہے. ایک حدیث میں ہے سیدنا نوح علیہ السلام نے بھی اپنی امت کو ڈرایا تھا دجال کے بارے میں. لہذا روئے زمین پر دنیا میں جتنے فتنے پیدا ہوئے اور ہوں گے قیامت تک ان میں سب سے بڑا فتنہ دجال ہوگا. اور حدیث میں دجال کے فتنے سے پناہ مانگی گئی ہے. یہ دعائیں بھی انشاءاللہ آگے آئیں گی کہ دجال سے کیسے محفوظ رہیں گے. اللہ کے نبی علیہ السلام ایک حدیث میں فرماتے ہیں جب دجال نکلے گا تو لوگ پہاڑوں پر جا کر آباد ہو جائیں گے اور وہاں کسی محفوظ جگہ رہیں گے. ایک صحابیہ پوچھتی ہیں یا رسول اللہ اس زمانے میں عرب کہاں ہوں گے؟ عرب کے لوگ کہاں ہوں گے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اہل عرب بہت کم ہوں گے اور ان کو مقابلہ کی طاقت نہیں ہوگی. ایک صحابیہ غالباً ان کا نام ام شریک ہے، وہ کہہ رہی ہیں کہ عرب کہاں ہوں گے جن کی بہادری بڑی مشہور ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ وہ بہت کم ہوں گے، مقابلہ نہیں کر سکتے. لہذا سب ایک پہاڑ کے پاس ایک پہاڑ میں جا کر محفوظ ہو جائیں گے اور دجال سے بچنے کی کوشش کریں گے. دجال نکلے گا جیسا کہ کہا گیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا جبکہ وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا اور اللہ تبارک و تعالی کانا نہیں بلکہ بالکل بے عیب ہے. اللہ کی ذات میں کوئی عیب نہیں. دجال کی پیشانی پر یا اس کی دو آنکھوں کے درمیان کافارا لکھا ہوا ہوگا. کافارا یعنی کفر، اور ایک روایت میں ہے کافر لکھا ہوا ہوگا. ہر پڑھنے والا بھی اور ہر نہ پڑھنے والا ان پڑھ بھی اس کو پڑھ سکے گا. اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کو پڑھوائیں گے تاکہ اس کے فتنے کے اندر مبتلا نہ ہو جائے. تو اس کی پیشانی پر کفر یا کافر صراحتاً لکھا ہوا ہوگا. دجال کی ایک آنکھ نہیں ہوگی، بالکل جیسے پیشانی ہے سپاٹ اور ہموار ایسے ایک آنکھ ہوگی اور ایک آنکھ ابھری ہوئی ہوگی. حدیث میں آتا ہے کأن عینہ عنبۃ طافیۃ، گویا اس کی آنکھ انگور کا دانہ ہے. جیسے انگور ہے ابھرا ہوا ہے، اس کی ایک آنکھ ابھری ہوئی ہوگی اور اس کی پیشانی پر ایک موٹا ناخن ہوگا جسے ناخنا کہتے ہیں. موٹا ناخن ہوگا اور اس کی جو نہایت خراب شکل و صورت ہوگی اسی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے. اس کے اوپر جو کفر یا کافر لکھا ہوا ہوگا اس سے بھی اندازہ لگایا جائے گا کہ یہ باطل ہے، کافر ہے، اس پر کفر ہے. اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کو بتائیں گے. لہذا اس کی ایک آنکھ تو مٹی ہوئی ہوگی، ایک ہی آنکھ ہوگی جو باہر ہوگی، ظاہر ہوگی. جیسے انگور کا دانہ ہے، ابھرا ہوا دانہ ہے، اس طریقے سے ہوگا. دجال کا پورا حلیہ اور اس کی پوری شکل و صورت اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی اور اس قدر کھول کر اللہ کے نبی نے بیان فرمایا جو سچا مومن ہوگا، جس کے دل میں ایمان محفوظ ہوگا، وہ ضرور اس کو سمجھے گا، جانے گا. اسی لیے ہمیشہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہنے کی دعا مانگنے کی ضرورت ہے.
اور ایسے ہی دجالی فتنے تو بہت سارے ہیں اور آج کے زمانے میں بھی ہیں، لیکن حقیقی دجال تو کچھ اور ہی ہے۔ یہاں بھی ایک غلطی ہوتی ہے، جیسے ہم نے شروع میں بتایا تھا کہ قیامت کے بارے میں بہت سے لوگ کہتے ہیں فلاں سال آئے گی، فلاں سال آئے گی، فلاں سال آئے گی۔ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ کے سوا کوئی جانتا نہیں کہ قیامت کب آئے گی۔ ایسے ہی بہت سے ایسے لوگ ہیں جو بہت سی چیزوں کو دجال کہہ دیتے ہیں۔ کوئی ٹی وی کو دجال کہا، کوئی کسی کو، کوئی کسی کو۔ اس طریقے سے بہت سی چیزوں کو دجال کہنے والے دنیا میں آ چکے ہیں اور کہہ رہے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ دجال دجل سے نکلا ہے۔ دجل کا معنی ہے دھوکہ، فریب۔ دجال بہت بڑا دھوکہ باز ہوگا۔ دھوکہ باز کیوں ہوگا؟ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ اپنے ساتھ جنت اور جہنم جیسی چیز لے کر آئے گا۔ جو اس پر ایمان لائے گا وہ اس کو اپنی جنت میں ڈالے گا، اور جو اس پر ایمان نہیں لائے گا وہ اس کو اپنی جہنم میں ڈالے گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، صاف ٹھکرائے کافر کہے اس پر ایمان نہ لائے اور اس کی جہنم میں جا پڑے، حقیقتاً وہ جنت ہوگی اور انتہائی میٹھا پانی ہوگا اندر، جو وہاں جائے گا وہ اس کو محسوس کرے گا، لیکن اس کی جنت جہنم ہوگی اور اس کی جہنم جنت ہوگی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حقیقت بھی کھول کر بیان کی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللہم اہدنا فیمن ہدیت وعافنا فیمن عافیت وتولنا فیمن تولیت وبارک لنا فیما أعطیت وقنا ربنا واصرف عنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت لك الحمد على ما عاطيت ولك الشكر على ما قضيت ونستغفرك ونتوب إليك اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن صلى الله تعالى وسلم على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين۔